حد ہو گئی بھائی، راہب جب تمہاری شادی نہیں، اولاد کیوں لینے آیا ہے؟ اولاد تو ہوگی نہیں بھائی، شادی نہیں ہے نا، توجہ نہیں کر رہے، کیونکہ اس نے بائبل میں پڑھا تھا، میں بڑا قریب لے آیا ہوں، اس نے بائبل میں پڑھا ہوا تھا کہ جب حق آئیں گے ان حق والوں سے تم جیسے مانگو گے وہ تمہیں ویسے ہی دیں گے۔ ابھی آہستہ، ابھی منزل آگے بڑھنی، ابھی میں آگے چل رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اب راہب جو ہے کنوارا ہے، شادی شدہ نہیں ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ اسی کے پاس چلا گیا، اولاد چاہیے۔ اس نے کہا کون ہو تم؟ راہب۔ کہا بھائی پہلے شادی تو کر لو۔ کہا میں شادی نہیں کروں گا، اولاد چاہیے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ہوتا محمد مصطفیٰ کے پاس بھی آئے، محمد مصطفیٰ نے اوپر دیکھ کے کہا راہب قسمت میں اس لیے نہیں کہ تو شادی شدہ نہیں۔ کہ بات تو صحیح ہے، یہ کسی نے نہیں بتائی، مگر میں شادی کرنا چاہتا نہیں، دل ہے کہ رہوں بھی راہب۔ روتا ہوا نکلا، روتا ہوا اس لیے نہیں نکلا کہ اولاد نہیں ملی، روتا ہوا اس لیے نکلا ہے کہ وہ حق نہیں ہے۔ حسنین ملتے ہیں، حسن حسین، کتنے بیٹے دیے؟ کیسے دے دیے؟ اب یہ سوال آپ پہ ہے۔ کیسے دے دیے؟ زیر زبر شد مد راوی روایت قرت عبارت کتاب مؤلف مورخ کا میں ضامن ہوں، عمر پہ جائیے گا نہیں۔ کتاب کا حوالہ اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے بعد یہ کیسٹ رٹیں گے مولوی اور اپنا نام لے کے پڑھیں گے، بتائیں گے نہیں کہ کس کتاب سے پڑھا ہے۔ کوئی مومن اگر حوالہ لینا چاہے تو میں گھر میں یوں محسن بھائی کے کتاب دکھانے کو بھی تیار ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے جان محترم؟ میں ابھی کہہ دوں محسن بھائی کو، محسن بھائی باہر میری پراڈو کھڑی آپ لے لیں، محسن بھائی ہنسیں گے کہ خود تو آپ پیدل ہیں، پراڈو کہاں سے آئے گی آپ کے پاس؟ تو یہ تب مطمئن ہوں گے یا تو میں پراڈو دکھاؤں یا پراڈو میں بٹھا دوں۔ توجہ نہیں کر رہے جانے محترم؟ راہب کیسے مطمئن ہو گیا؟ راہب نے حسنین کے سر پہ قدموں پہ سر کیسے رکھ دیا جبکہ ہر ایک نے کہا کہ تو کنوارا ہے، شادی شدہ نہیں ہے؟ حسن نے کہا ایک، اللہ نے کہا کن۔ حسن نے کہا نا ایک، اللہ نے کہا کن، بچہ بنا، مسجد نبوی میں نازل ہوا، صحابہ نے بھی دیکھا، راہب نے بھی دیکھا۔ میں کیا کروں آپ لوگوں کا، میرے پاس پریشانی ہے، آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ حسین نے کہا دو، اللہ نے کہا کن، بچہ پھر مسجد نبوی میں نازل ہوا، وہ راہب بھی ہے۔ حسن نے کہا تین، اللہ نے کہا کن، 7 مرتبہ اللہ نے کن کہا نا جب، راہب نے 7 بچوں کو دیکھا، بچوں کی طرف نہیں گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تشکر حاضل حق کے بے آئین کا۔ میں کیا کروں آپ لوگوں کا، توجہ نہیں کر رہے میری جان؟ میں شکر کرتا ہوں مجھے حق مل گیا۔ میرے سردار اتنے ہی کافی ہیں۔ اس حسین جلال میں آ کے کہتے ہیں بے تیت آوزل بحاظل لا تعدو کا،
ہو بلائے نہ کون کن کن، تم نے آج ہم دونوں بھائیوں کو روک دیا، ہم قیامت تک گنتی گنتے رہتے، وہ قیامت تک کن 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 جو ہے یہ سمجھ آیا آپ کو نا کہ بھئی اب تو راہب کا بنتا ہے. ایک تو وہ شادی شدہ نہیں، ہم نے اتنے لمبے قصیدے لکھے ہوئے ہیں. بھئی وہ مطمئن ہو گیا. کیسے مطمئن ہو گیا؟ وہ جب اس نے ساتھ دیکھے تب مطمئن ہوا ہے. توجہ نہیں کر رہے ظالم محترم. اور اس وقت حسین نے کہا کہ یا راہب تجزیتاً بے احد المنتظرین ہو و تزوجتکا، جیسے ہم نے تمہیں اولاد دی ہے نا، گھر جاؤ، ایسے ہی تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ انا خالق الزمان، ہم ہی تو زمانے کے خالق ہیں. بے مشیت و ارادت اللہ، ہم ہی اس کے ارادے ہیں. یہ اللہ کے ارادے ہیں. ایسے ارادے کہ اس میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر اس نے ان کے لیے ہر اپنا ارادہ بدلا ہے. خدا کی قسم، جس نے ان کا واسطہ دیا اس نے اپنی لوح مٹا دی، قلم مٹا دی. آدم نے گناہ کیا، کانا یا رب بحق محمد وآل محمد، اے اللہ تمہیں آل محمد کے حق کا واسطہ کا معاف کر دو. جس نے بھی، چاہے ہم ہیں آپ ہیں، جس نے آل محمد کا واسطہ دیا خدا نے اسے معاف کیا. لو جو تحریر نقش قلم پہ ہے وہ مٹا دی، مگر خدا کی قسم جب اس کی باری آئی تو یہ ہوتا ہے، اور جب ان کی آتی ہے تو یہ چادریں بھی نہیں دیکھتے. اجرکم من اللہ. یہ نہیں دیکھتے کہ اس بچے کو گرم ریت میں دفن کرنا بھی ہے یا نہیں.